اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے اور قیامت تک ہمیں گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے دو چیزیں عطا کی تھیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے اپنی اہل بیت، اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے اور سوچنا ہے اور اپنے آپ کو کسی نتیجے کی طرف لے کر جانا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو کیا اس کے اندر یہ پیغام واضح طور پر رسول اللہ ہمیں نہیں دے رہے تھے کہ یاد رکھ لینا، طریقہ رستہ ہدایت ملے گی تو ان دو ہی سے ملے گی، ان کے غیر سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ آج ہم جو اپنا عقیدہ لے رہے ہیں، جو اپنا عمل لے رہے ہیں، وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیا وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یا وہ جو سوچ ہم نے اپنائی ہوئی ہے، کیا اس کی تائید قرآن مجید اور اہل بیت رسول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اور اگر وہ اس کی تائید نہیں کرتے تو مجھے اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا پڑے گا۔ قرآن مجید کی جانب جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی کچھ آیات ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں، جیسے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی خدا اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے اطاعت نہ کی اور تم اطاعت سے نکل گئے تو تم جو عمل کر رہے ہو تمہارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ وہ تمہارا عمل قابل قبول ہے، حالانکہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل تمہارا باطل ہے۔ تو خدا را مرنا ہے اور موت ہمیں آ جانی ہے، اور موت کے بعد بحیثیت مسلمان یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، تو وہاں پر ہم نے اپنے سوچ یعنی اپنے عقیدہ اور اپنے عمل کے حساب سے جواب دہ ہو۔ جب قرآن مجید واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے کہ اگر تم اطاعت خدا سے نکل گئے، اطاعت رسول سے نکل گئے، تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور ان کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، در حالانکہ تم نے ان کی اس آواز کو سن لیا، ان کے حکم کو سن لیا، ان کے پیغام کو سن لیا، تو پھر اس کے بعد ان کی اطاعت اور ان کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ آج ہم جو اتنے سارے نظریات میں تقسیم ہو گئے، اعمال کے اعتبار سے بھی تقسیم ہو گئے، تو اطاعت تو خدا اور رسول کی کرنی ہے، تو آئیے پھر خدا اور رسول سے جا کر پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ، آج اس وقت میں حق کا متلاشی ہوں، ہر کوئی حق کا دعویٰ کرنے والا ہے، آپ میری مدد فرمائیے کہ میں کیسے حق کو پہچانوں، کس طریقے سے مجھے حق مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار ارشاد فرمایا جو کہ
کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے اور علی ابن ابی طالب حق کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی تھی، بس ویسے ہی رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو کہہ دیا اور حقیقت سے اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے اس فرمان کے اندر یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب مجسمہ حق ہیں؟ تو آج ہمیں حق تلاش کرنا ہے، ہمیں اطاعت خدا اور رسول کرنی ہے، اور علی ابن ابی طالب کو حق کہنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اور علی ابن طالب کے کسی بھی قول و فعل کے اندر باطل کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسی علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے اور علی ابن ابی طالب قرآن کے ساتھ ہے۔ اے کلمہ کو، اے میرے بھائیو، اے صاحبان ایمان و اسلام، کیا مقصود ہے اس کا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی ابن ابی طالب قرآن کے ساتھ ہے؟ کیا رسول اللہ یہ ہمیں نہیں بتا رہے کہ یاد رکھ لینا قرآن کریم جو حکم دے گا علی ابن ابی طالب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور علی ابن ابی طالب جو کردار پیش کریں گے اس کردار کی تائید قرآن کرے گا، قرآن کبھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور جب علی کو قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے اور قرآن علی ابن ابی طالب کے ساتھ قرار دیا ہے، تو کیا اس پہلو کو بھی تو بیان کیا ہے یا نہیں کیا کہ جو قرآن کے متعلق ہے کہ ولا قرآن وہ ہے کہ کسی طرف سے بھی باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو اے لوگوں یاد رکھ لینا، قرآن کے قریب باطل نہیں آ سکتا، علی قرآن کے ساتھ ہے، گویا علی کے قریب بھی باطل نہیں آ سکتا، جس کو رسول اللہ پہنچا کر گئے۔ اور اسی قرآن مجید نے ایک اور فارمولہ بھی ہمیں دیا، اگر ہم اس فارمولے کی جانب بھی متوجہ ہو جاتے تو کافی حد تک مسائل ہمارے لیے حل ہو جاتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہاں واضح طور پر یہ ارشاد ہو رہا ہے اور ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کی پشتوں کی جانب سے، یعنی دیواریں پھلانگ کر آؤ یا چھت میں سوراخ کر کے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، بندہ متقی بنے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں کی جانب سے، یعنی قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ دیواروں سے پھلانگ کر آنا، چھت میں سوراخ کر کے آنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے در اور دروازے سے آؤ۔ یہ جو ادب قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اس ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ابن ابی طالب اس کے دروازے ہیں۔ ادب قرآن بتا رہا ہے اور رسول اللہ اپنے آپ کو علم کے شہر سے تشبیہ دے رہے اور علی ابن ابی طالب کو دروازے سے تشبیہ دے رہے، اور قرآن یہ کہہ رہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں،
جن کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول عطا کر دے اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، یہی دین اسلام ہے۔ تو رسول اللہ نے کس شے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے کس چیز سے روکا ہے، رسول اللہ نے توحید کیسی بیان کی ہے، رسول اللہ نے عبادات کا طریقہ و سلیقہ کیسے بیان کیا ہے، اس تمام رسول اللہ کے علم کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا علم تمہیں ملے گا بوسیلہ علی ابن ابی طالب۔ تو ذرا سوچوں کو وسیع کریے میرے بھائیوں، اگر کوئی علی ابن ابی طالب کو امام تسلیم کرتا ہے اور نقش قدم علی ابن ابی طالب، وہ نقش علی ابن ابی طالب پہ چلتا ہے، تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خارج الاسلام ہے؟ وہ تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جا رہا ہے۔ تو خدا را سوچئے اور سمجھیے پیغمبر اکرم کے ارشادات کو، کہ رسول اللہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ تمام اصحاب کے درمیان اگر کل ایمان کی بات کی گئی تو وہ کل ایمان علی ابن ابی طالب کو قرار دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری دشمنی نفاق ہے۔ یعنی کوئی بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اور اس نے یہ دیکھنا ہو یا دوسروں نے پہچاننا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، ظاہری کلمہ پڑھا ہے اور اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا معیار دیا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو اس علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو دشمنی کرے گا وہ منافق ہے۔ تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ علی کے مثل اور برابر وہ نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ جو ایمان چیک کرانے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جو معیار ایمان ہے اور جس کے ذریعے سے ایمان کو پرکھا جاتا ہے وہ ہستی کچھ اور ہے، اور وہ ہستی ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق